أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ 13ویں پارے سورہ یوسف کے یہ 10واں رکوع ہے اور یہ رکوع آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 94 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے متعلق وضاحت اس رکوع میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گمشدہ پیالہ جب بنیامین کے سامان میں سے نکلا، حسب قاعدہ اور حسب وعدہ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکا تو بھائی نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ کسی اور کو ان کی جگہ پر چھوڑ دیا جائے اور کسی طرح سے بنیامین کو وہاں سے نجات مل سکے اور ان کو چھڑایا جا سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر کے انکار فرما دیا کہ بھئی یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ گناہ ایک کرے اور سزا دوسری کو دی جائے۔ اب بھئی جب نا امید ہو گئے تو اب وہ اکیلے میں بیٹھ کر سر جوڑنے لگے کہ بھئی اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کو یوسف کے متعلق بھی بڑا دکھ پہنچا، اور جب وہ اب بنیامین کے متعلق اس خبر کو پائیں گے کہ بھئی ان کو تو مصر میں گرفتار کر دیا گیا ہے تو پھر ان کے حالات غیر ہوگی، اور ہم نے جو وعدہ کر رکھا ہے والد سے کہ ہم ضرور ان کو لے کے آئیں گے، ہاں سوائے اس کے کہ ہم سارے گرفتار ہو جائیں، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہیں، ہم سارے آزاد اور صرف بنیامین گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے تو سرے سے انکار کر دیا، اور اس نے اپنے باقی بھائیوں سے کہا کہ بھئی تم جا کر کے ان کو بتا دو کہ بھئی اپنے ذرائع سے بھی آپ تحقیق کر لیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بنیامین کے متعلق وہ سچ ہے، انہوں نے ایسی چوری کر دی ہے اور چوری کے پاداش میں مصر میں اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پھر جب نا امید ہوئے اس سے، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے، قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اباکم، یہ کہ تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم، یقیناً لیا ہے تم سے، موثقا من اللہ، پکا وعدہ اللہ کا، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو کچھ تم قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، فلن ابرح الارض، سو ہرگز میں نہیں جاؤں گا اس سرزمین سے، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرے والد، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ چکانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم چلے جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا، بس کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم گواہ نہیں تھے، الا بما علمنا، سوائے اس کے کہ جس کا ہمیں علم تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم کو غیب کی بات کا کوئی دھیان نہیں تھا، یعنی ہم نے جو ذمہ داری اٹھائے رکھی تھی ان کی حفاظت کی تو وہ تو ظاہری حوالے سے تھی، اب یہ ہے کہ اندرون خانہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی کے رہنے والوں سے، كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے والوں سے، أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس میں ہم آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے ان دو ذرائع سے بھی معلوم کر لیجئے، جس بستی کے اندر سے ہم ہو کے آئیں، جس قافلے والوں کے ساتھ ہم ہو کے آئیں، تو ہم وہاں سے اکٹھے نکل پڑے تھے، لیکن قافلے والوں میں سے یوسف کے سامان میں وہ برتن برآمد ہوا، اور اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا۔ اب جب یہ سارے باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں پہنچ کر کے بتائی گئی شام میں،
تو قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لی ہے تمہاری جی نے تمہارے لیے ایک بات، فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے۔ یعنی یہی بات انہوں نے کہہ دی جو بات انہوں نے اب سے کئی سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہی تھی۔ عسى اللہ، شاید کہ اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ لے کے آئے ان سبوں کو میرے پاس، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ خبردار حکمتوں والا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نیا زخم کہا کر کے ان کا پرانا زخم ہرا ہو گیا، اور وہ بے اختیار کہنے لگے کہ بھئی تم نے بھی ویسے ہی ان کے متعلق بات بنا ڈالی ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق بنائی تھی۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ بھئی یہاں تو بھئی انہیں سچ کہا، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق انہوں نے غلط بیانی کی تھی، تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے ان کے بنیامین کے خبر کے جواب میں بھی وہی بات کہی، تو جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر کو پا کر کے کہی تھی، تو مفسرین نے اس کے بے شمار جوابات دی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی چونکہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس واقعہ کو پہلے واقعہ پر قیاس کر دیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھی کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ساروں کو میرے پاس اکٹھا کر کے لیں، اور ساروں سے مراد ایک یوسف، دوسرے بنیامین، اور تیسرے وہ بھائی کہ جنہوں نے وہاں سے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور پھر وہ دوسری طرف انہوں نے رخ پر اپنا، وقال، اور بولے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، اور بعزت عیناہ من الحزن، اور سفید ہو گئی ان کے آنکھ کے غم سے، وکظیم، اور وہ دل ہی دل میں اس سارے دکھ اور تکلیف کو سی رہے تھے۔ قالو، بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، تو نہ چھوڑے گا یوسف کا تذکرہ، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ تو بالکل لاغر ہو جائے گا، او تکون من الہالکین، یا تو ہو جائے گا ہلاک ہونے والوں میں سے۔ یعنی زمانہ دراز ہو گزرا ہے اور آپ پھر وہی یوسف یوسف کہہ رہے ہیں، حالانکہ یوسف تو کب کا فوت ہو چکے ہیں، اور اس طرح یوسف کو یاد کر کر کے آپ اپنے آپ کو بالکل ایسے کر دیں گے، ہلاکت میں ڈال دیں گے اور اپنے آپ کو لاغر کر کے رکھ دیں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بسی، بے شک میرا شکوہ اور میرے بے اضطرابی، وخزنی، اور میرا غم، الی اللہ، اللہ کے سامنے ہے، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی اذهبوا، اے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، سو تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے، اللہ کے رحمتوں سے، مگر وہی لوگ کہ جو کافر ہیں۔ یعنی اللہ کے فیض اور اللہ کے رحمتوں سے نا امید ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے، جنہیں اس کے رحمت واسعہ اور قدرت کاملہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر پہاڑ کی چٹانوں اور سمندر کے موجوں کے برابر بھی ما یسکن حالات پیش آئے، تب بھی خدا کا رحمت مسلمان کو اللہ کے رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، اور امکانی کوشش میں پس ہمتی نہ دکھائے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہاں سے دوڑتے دوڑتے پھر چلے گئے مصر۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ داخل ہوئے ان پر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر، قالوا، کہا انہوں نے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہم پہ پڑ گئی ہے اور ہمارے گھر والوں پر بھی بڑی سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کے آئے ہیں کچھ پونجی ناقص قسم کی، فاوف لنا الکیل، سو پوری دیجیے ہمیں بھرتی، وتصدق علینا، اور ہم پہ کچھ خیرات کیجیے۔ یعنی اب کے بار بھئی پھر وہاں چلے گئے۔ ظاہر بات ہے، ایک تو اس نیت سے کہ وہاں جا کر کے یوسف سے وہ بنیامین کی بات کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے کچھ سامان بھی لے کے آ جائیں گے، تو اس لیے وہاں پہنچتے ہی انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس قوت خرید تو ختم ہو چکا ہے، کچھ یہ
کم درجے کے اور ناقص درجے کے کچھ ہمارے پاس پونجی ہے، ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پونجی کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ مہربانی کر کے ہمیں پورا سامان بھی دیں گے اور کچھ ہمیں خیرات بھی دے دیں گے۔ اس لیے ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی بے بسی کو اور غربت کو اور پریشانی اور پشمانی کو دیکھا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ اب تک تو یوسف علیہ السلام سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو قال، حضرت یوسف نے فرمایا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی سے، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ قالوا، کہا انہوں نے، اِنک لانت یوسف، کیا آپ سچ مچ یوسف ہے؟ قال، حضرت یوسف نے فرمایا، انا یوسف وہذا اخی، میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو کوئی ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتا نیکیوں کا حق، نیکی کرنے والوں کا حق اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، کہا انہوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو پسند کر لیا ہے ہم پہ، وان کنا لخاطئین، اور بے شک ہم تھے خطا کار، یعنی بھائیوں نے اقرار جرم کر لیا۔ اقرار جرم کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے قال، فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرا یہ کرتا، فالقوه علی وجه ابی، سو ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرا، لوٹ آئے گی ان کی بینائی، واتونی باہلکم اجمعین، اور لے کے آؤ میرے پاس اپنے گھر کا تمام لوگ، گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لے کر یہاں پہ آ جاؤ۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو اصل جو مسکن تھا وہ شام تھا، اور وہ شام سے مصر کیسے آئے، کب آئے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں اہم ترین عہدے پہ فائز رہے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ اور خاندان کے تمام لوگوں کو میرے پاس لے کے آؤ، تو یہ وجہ بنی اولاد یعقوب کے شام سے مصر کی طرف آنے کی۔ اس رکوع سے مفسرین محدثین نے کئی روایات اخذ کی ہیں اور فقہاء نے کئی مسائل اخذ کی ہیں کہ جب کوئی شخص اقبال جرم کر لیتا ہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ اس کو معاف کر لیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے ان کے پوچھنے پر اقبال جرم کر لیا تو یوسف علیہ السلام نے آگے اس مسئلے کو کوریدا نہیں بلکہ یہ کہہ کر کے مسئلے کو ختم کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، لہٰذا ان بحث اور مباحثوں میں پڑھنے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے کیوں کیا، کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، کس مقصد کے لیے کیا، لہٰذا یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو، اب آگے کی طرف جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ 13ویں پارے سورہ یوسف کا یہ 11واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 105 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس خوشخبری کا تذکرہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اپنے پہچان کرا لی اور بھائیوں نے اقرار کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے عظمتوں کے اور اپنے جرموں کے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک کرتا دیا کہ بھئی لے جاؤ یہ کرتا میرے والد کے آنکھوں پہ ڈال دو،
اللہ کے فضل سے ان کے بنا ہی لوٹ آئے گی۔ اب یہاں سے جب یہ قافلہ چل پڑا مصر سے، دوسری طرف جو بھائی اور خاندان کے دیگر لوگ شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے، ساتھ تھے، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر تم مجھے بھولا ہوا بوڑھا نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہاں جو ان کے پاس لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بزرگوں، زمانہ ہو گزرا ہے، یوسف کے تو ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوگی، اب آپ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بھول جاؤ ان باتوں کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ قافلے والے وہاں پہنچے، اور انہوں نے جب وہ قرطہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پہ ڈالا تو حضرت یوسف کے فراق کے رونے کے دورانی میں روتے روتے ان کی جو نظر چلی گئی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی۔ گویا یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا چادر کسی دوسرے کے چہرے پہ ڈالیں گے تو اس کی نظر ٹھیک ہوگی۔ یہ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ بھئی یہ قمیص ان کے چہرے پہ ڈالیں گے تو ان کی نظر لوٹ آئی۔ تو یہ سارا واقعہ اس رکوع میں ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ، یعنی یہاں سے جب قافلہ نکل گیا، قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے یعنی شام میں، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو کو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا بہکا ہوا نہ کہو۔ محققین نے اس آیات سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت یوسف مصر میں موجود رہے، کبھی نہ کہا کہ یہ یوسف کی خوشبو آئی ہے، کہ جس وقت بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو وہ قریب کا جگہ، لیکن وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق حضرت یعقوب نے نہیں کہا کہ مجھے اس کی خوشبو آئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان کرنا تھا۔ اب بلانے اور امتحان کا ختم ہونا ٹھہرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کرتا جب یہاں سے لوگ چل پڑے تو خوشبو مصر سے نکلنے والا خوشبو شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مخصوص کر دیا۔ یہ اس بات کا عجیب اور غریب دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہوتے تو اپنے بیٹوں کو بتا دیتے کہ بھی یوسف کو تم نے مارا نہیں بلکہ فلاں کنویں کے اندر پڑا ہے، جا کر کے وہاں سے نکال دو۔ لیکن وہاں اللہ کو امتحان مطلوب تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان کا انجام ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کا اختتام کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس وقت اللہ نے پوشیدہ رکھا تو اپنے علم کے ذریعے یعقوب اس کو معلوم نہیں کر سکے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرنا چاہا تو نابینا یعقوب کو بھی اتنے میلوں دور سے خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ قالو، کہا ان لوگوں نے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو آپ نے پرانی غلطی میں ہے، یعنی جو تو شروع سے ہی یہی تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ بھئی یوسف کب آئے گا، جا کر کے یوسف کو تلاش کر لو، یوسف زندہ ہے، بتنی کس حال میں ہوگا، تو یہ وہ پرانے قصے آپ نے پھر سے شروع کر لیے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب پہنچا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور ڈال دیا وہ کرتا ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، پر پھر لوٹ کر آ گیا اس کی بینائی۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے وہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو تمہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور دوسری بات یہ کہ میں اللہ کے رحمتوں سے نا امید نہیں تھا۔ قالو، کہا انہوں نے، یعنی بیٹوں نے کہا، یا اب استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم بڑے خطا کار تھے۔ یعنی بیٹوں نے یہاں پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی اقبال جرم کر لیا، اقرار جرم کر لیا، اقرار خطا کر لیا۔
قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، سو جلد میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا بڑا مہربان۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فوری طور پہ ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے سب سے بہترین وقت وہ صلاۃ تہجد کا وقت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خبر جب یہ بیٹے لے کر آئے تھے یعقوب کے پاس، تو یہ تقریباً پچھلی پیر کا وقت تھا، یعنی مغرب اور عصر کا وقت تھا۔ اس لیے اب کے بعد جو صلاۃ تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، وہ قریب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جلد ہی میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، کیونکہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، اب یہاں سے یہ قافلے والے سارے بھائی جو ہے وہ خاندان کے لوگوں کو لے کر کے مصر کی طرف چل پڑے۔ جب یہ لوگ سارے کے سارے مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا، اور وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور وہ جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال پہلے، وہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سچا ہوا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوى الیہ ابویہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو، یعنی والدین کو پاس بٹھایا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا، آمنین دل جمعی کے ساتھ، یعنی تمہیں کسی طرح کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، بلکہ امن و امان، راحت اور خوشحالی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ، نہ بھوک کی کوئی خوف ہوگی اور نہ بے امنی کا کوئی فکر، بلکہ ہر لحاظ سے امن اور دل جمعی تمہیں شامل حال رہے گی۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اس نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب گر پڑے ان کے سامنے سجدے میں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے سامنے سجدہ کیا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، تو محققین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ شکر کا تھا، سجدہ عبادت کا نہیں تھا، اور سجدہ شکر جو ہے یہ گزشتہ انبیاء کرام کے دور میں جائز رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے طرف سے والدین کی تعظیم کی، تخت پہ بٹھلا دیا، لیکن خدا کو یوسف کی تعظیم کرانی تھی، اسے یوسف کب روک سکتے تھے؟ اس وقت کے دستور کے موافق ماں باپ اور سب بھائیوں نے یوسف کے آگے سجدہ کیا، جس طرح کے کوئی بڑے کے سامنے سجدے میں جو ہے نا وہ تعظیم کے لیے سر کو جھکاتے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے وہ کسی کے سامنے تعظیم سجدہ کرنا یہ جائز تھا۔ شریعت محمدیہ نے ممنوع قرار دیا اور حرام قرار دیا، جیسا کہ صحیح احادیث میں آتا ہے۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے نے تو ہو کے رہنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیہات کے رہنے والے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اب تو زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ آپ کے سامنے ہم سجدہ بجا لائیں، آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، یہ فرماتے ہوئے کہ بے سجدہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا مقابر انبیائہم مساجدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں جا کر کے وہ سجدے کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میرے بعد میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اس لیے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور یہ صرف اسی کو کرنا چاہیے کہ جس کا یہ حق ہے۔ تو یہ جو سجدہ ہے یہ اس زمانے میں جائز تھا،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ممانعات فرمائی ہے، لہٰذا اس سے کوئی یہ مسئلہ اخذ نہ کرے کہ بھئی کسی بڑے کے سامنے سجدہ کرنا درست ہے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی سجدہ کیا گیا تھا، بھئی وہ پہلے زمانہ تھا، وہ پہلا دین تھا، وہ دین منسوخ ہو چکا ہے، اور دین اسلام میں اب کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وقال، اور حضرت یوسف نے فرمایا ابت اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، من قبل جو میں نے بہت پہلے دیکھا، قد جعلها ربی حقا، یقیناً اس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ یہاں سے محققین یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ خواب کے تعبیر کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ نکل آئے، بلکہ خواب کے تعبیر کے نکلنے میں بڑا لمبا عرصہ گزر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے تعبیر یعنی سجدہ کرنے کی وہ کئی سال بعد جا کر کے وہ وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ابا جان، یہ ہے میرا خواب جس کی تعبیر اللہ نے سچی کر دکھائی۔ وقد احسن بی، اور اس اللہ نے مجھ پہ انعام کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھ کو نکالا قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، تم کو لے کے آیا گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، بعد اس کے کہ جہاں ڈال چکے تھے شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت ہی باریک بھی تدبیر کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی خبردار حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گلے اور شکوے نہیں کیے، بلکہ اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کیا تاکہ اداسی کے بجائے خوشحالی کا ماحول پیدا ہو اور شکر کا ماحول پیدا ہو، کہ اللہ کا شکر کرنا سب کریں اور سارے خوشیاں منائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس گزشتہ سارے دکھ اور غم اور تنہائی کے قصوں سے صرف نظر کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں ہمیں لے کے آیا، اور کس حال سے ہمیں کس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کرنے لگے، رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، یقیناً تو نے مجھے عطا کی ہے حکومت میں سے، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھ کو سکھایا ہے خوابوں کا تعبیر، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کار ساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے موت دینا اسلام پر اور مجھے ملا لیجیے قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا اور وجہ معلوم ہو گئی بنی اسرائیل کا شام سے مصر کی طرف آنے کا۔ محققین نے اس آیات سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو اللہ اس کو ظاہری خوشحالی عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، تو وہ اس کامیابی کی طرف جاتے ہوئے اللہ کا نافرمان نہیں بنتا، بلکہ زیادہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جس سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے چل پڑے تھے، غلاموں کے بعد بیچا گیا، اس کو پھر غلام بنایا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، اور اب مصر کا وزیر خزانہ کے بعد مصر کی حکومت ان کے سپرد کر دی گئی۔ تو بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام اپنے پرانے زمانے کو بھول جائیں، یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے کہ اللہ تو ہی میرا ولی ہے، مجھے مسلمان رکھنا اور قیامت کے دن مجھے اپنے فرما برداروں کے ساتھ اٹھانا۔ تو یہ نیک بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی اہم منصب پہ پہنچنے کے بعد اللہ کو اور اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو وہ نہیں بھولا کرتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا، جب وہ سارے جمع ہوئے، امرہم، اپنے کام پر، وہم یمکرون، اور جب وہ آپس میں سارے فریب کاری کر رہے تھے۔ تو گویا یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بھی ہے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھائیوں نے جو آپس میں سر جوڑ کر مشورے کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ وہاں موجود تھے کہ آپ نے ہزاروں سال بعد ان کے وہ پوشیدہ مشورے بھی ہزاروں سال بعد لوگوں کے سامنے بیان کر دیے؟
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ آپ کتنے ہی ان کے بارے میں کوشش کیوں نہ کریں، ان کے بارے میں کتنے ہی چاہت کیوں نہ رکھیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تو نہیں مانگتا ان سے ان باتوں پر کچھ بھی اجرت، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر خیر خواہانہ نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتے رہیے، اب اگر لوگوں کی اکثریت نہیں مانتی تو یہ ان کی مرضی ہے، آپ کا کام لوگوں کا خیر خواہی چاہتے ہوئے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سو وہ آپ پہنچاتے رہیے، اور لوگوں کے ساتھ اللہ معاملہ کرے گا ان کی نیتوں کی بنیاد پر، جیسے لوگوں کے دلوں میں اور نیتوں میں چاہت ہوگی اللہ ان کو راستہ بتائے گا، لیکن جن کی نیتوں میں اور جن کے دلوں میں چاہت نہیں ہوگی قبولیت کی تو اللہ تبارک و تعالی مستغنی ہے۔ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ بندوں کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ضرورت مند اپنے ضرورت کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے، ضرورت کی چیزیں خود اس کی طرف آگے نہیں آیا کرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ 13ویں پارے سورہ یوسف کی یہ آخری رکوع ہے۔ یہ رکوع جو کہ 12واں رکوع ہے، آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 111 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے، اور یہیں پر سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بنی اسرائیل کی شام سے مصر آنے کی وجہ دریافت کی، اللہ تبارک و تعالی نے پورا سورہ مبارکہ نازل فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اور اس قصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار ہدایت کا سامان بھی ان لوگوں کے لیے رکھا، جس سے اگر وہ لوگ چاہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں ہدایت کے متلاشیوں کے لیے زمین اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بڑے نمونے ہیں جنہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو نہ ماننے والے ہیں وہ اللہ کی قدرت کے ان نمونوں کو دیکھ کر بھی ان سے اعراض کرتے ہیں، ان پر دھیان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نافرمانیوں اور حسد اور بغض اور زیادتیوں کے باوجود ان لوگوں کو خوشحالی کے حالت میں دیکھ کر مسلمانوں کو کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ لوگ جو اللہ کے گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، کفار ہیں، منکر ہیں، ناشکر ہے، ان تمام کمزوریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈھیل دے رکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو اور ان کے یہ اعمال اللہ کو پسند ہو اور ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً صحیح وہی ہے جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسولوں نے جن کو صحیح کہا ہے، اور وہ غلط وہی ہے جن کو اللہ اور اللہ کے رسولوں نے غلط کہا ہے۔ ان غلطیوں میں مصروف کفار کو خوشحالیوں کی طرف گامزن دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی کفار اقوام ہو گزری ہے، اتمام حجت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود ان کے نافرمان ہونے کے ان کو ظاہری اسباب سے مالا مال کیا، یہاں تک کہ خود وہ کفار بھی یہ بھول اٹھے کہ بھئی ہمارے بارے میں پیغمبروں کے ساتھ ان کے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہلاکت کا اور پریشانیوں کا، پیشمانیوں کا، وہ غلط بیانی کر گئے۔ دیکھو ہم تو ان پیغمبروں کے تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نہ تو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، نہ کسی بدحالی نے ہمیں آ پکڑا ہے، لہذا جو کچھ پیغمبروں سے کہا تھا ان کے رب نے گویا وہ سارا کا سارا جھوٹ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے کے منکرین بھی
اس درجے تک جری ہو چکے تھے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح اور مسلمانوں کو غلط کہنا انہوں نے شروع کر دیا تھا کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کیا، اور ایسا مواخذہ کیا کہ اس سے ان کا اگلا اور پچھلا سارا کا سارا حساب پورا ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر بندوں کا فوراً مواخذہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ دنیاوی زندگی بڑی اہم ہے، اور اللہ کا مواخذہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کن مواخذہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد اس عذاب میں گرفتار لوگوں کو اور افراد کو پھر چھوٹ نہیں ملا کرتی، اس لیے اللہ ذرا ان کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اللہ کے حکموں کو اپنا ضرورت مان لیں، پیغمبروں کے راستوں پہ چلنا شروع ہو جائیں، تاکہ ان لوگوں کو ہدایت کے دولت سے مالا مال کر دیا جائے۔ تو اس نظریے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ یہ بھی نہ کہے کہ اللہ ادھر ہم نے انسان تھے، کمزور تھے، غلطیاں کی، اور دوسری طرف آپ نے ہمیں پکڑ لیا، آپ نے تو ہمیں سوچنے کا اور کچھ فکر کرنے کا موقع ہی نہیں فراہم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کا ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیاں ہیں اللہ کے قدرتوں کے آسمان اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان لوگوں کے، وہم عنہا موردون، اور یہ لوگ ان پر دھیان نہیں کرتے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے بہت سارے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یعنی نام کے مسلمان ہیں عمل کے مشرک، کہ یہ لوگ اللہ کو تو اللہ مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے معاملات میں اوروں کو شریک قرار دیا ہے۔ فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ لوگ بے ڈر ہو چکے ہیں، بے خوف ہو چکے ہیں اس بات سے کہ ان پر اللہ کے عذاب کا آفت آ جائے، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا خبر بھی نہ ہو۔ قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرے راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، سمجھ بوجھ کر، انا میں، ومن اتبعنی، اور جو میرے ساتھی ہیں، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں اللہ کا شریک بنانے والوں میں سے، کہ میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتا اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہوں، بلکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنے تمام معاملات اور معمولات میں یکتا اور وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ کوئی جذباتی عقیدہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، یعنی اللہ کا راستہ علی بصیرۃ، سمجھ بوجھ کر۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہوئے ہیں، اور انسانوں میں پھر مرد ہوئے ہیں، اس لیے کہ مرد اپنے تخلیقی اور فطری لحاظ سے ایسے قوتوں کا مالک ہیں کہ وہ تنہائیوں میں، سختیوں میں، مشکلوں میں، دھوپ میں، سردیوں میں، اور ہر مشکل میں وہ انفرادی طور پر اور اجتماعی معاملات میں وہ بھرپور طریقے سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتا ہے، اور بنسبت خواتین کے، اس لیے کہ خواتین فطرتی طور پہ اور تخلیقی لحاظ سے ان قوتوں کے اظہار کا مالک نہیں بنائی گئی کہ جس سے اللہ نے مردوں کو متصف فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر مردوں کو بنایا ہے، خواتین کو نہیں بنایا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خواتین اللہ کے نظر میں کوئی دوسری درجے کی مخلوق ہیں، بلکہ یہ کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ استعداد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تو دینے تھے، سو اللہ نے مردوں کو دے دیے۔ قیامت کے دن جنس کی بنیاد پر کوئی شخص اللہ کے ہاں قرب کو نہیں حاصل کر سکے گا۔ کوئی جو یہ نہ کہیں کہ بھئی مردوں کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو مرد اللہ کے بڑے پیارے ہیں، خواتین میں سے اللہ نے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا تو خواتین شاید دوسرے درجے کی، مگر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ تو کفار کا نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں قیامت کے دن ہر انسان کو اعمال کی بنیاد پہ جانچا جائے گا۔ بے شمار خواتین بے شمار مردوں سے زیادہ اللہ کے مقرب ہوگی، اور بے شمار مرد بے شمار خواتین سے زیادہ اللہ کے نظروں میں مقرب قرار پائیں گے۔ یہ سارا کا سارا اعمال کا سودا ہے، جس کے اعمال جس درجے اللہ کے قریب قربت والے ہوں گے وہ اسی درجے اللہ کا مقرب ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ اجمی ہے یا یہ عربی ہے، یہ کالا ہے یا یہ گورا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، بس تاکہ دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور البتہ انجام کار کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کی ہو۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول، وظنوا، اور خیال کرنے لگے، انہم قد کذبوا، یہ کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، جاءہم نصرنا، تو پہنچا ان کے پاس ہمارا مدد، فنجی من نشاء، پھر ہم نے بچایا جن کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور کوئی بھی ہمارے عذاب کو پھیر نہیں سکتا مجرم قوم کے اوپر سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یقیناً ان واقعات میں بہت سارا سامان عبرت ہے عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے۔ ما كان حدیثا یفترا، یہ کچھ بنے بنائی باتیں نہیں ہے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس کلام کی جو اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور اس میں بیان ہے ہر چیز کا، وہدی، اور اس میں ہدایت ہے، ورحمتاً، اور یہ باعث رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ان پر ایمان لاتی ہو۔ تو یہ جو واقعات ہیں ان پر غور کرنے سے یہ محض دل لگی کا سامان نہیں ہے، بلکہ ان واقعات میں بیان ہونے والے جو رموز ہیں ان پر غور کرنے سے انسان بآسانی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے۔ اگر یہ اللہ کا نازل کردہ کتاب نہ ہوتا تو ہزاروں سال بعد بیان کرنے والا شخص ہزاروں سال پہلے کے واقعات کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے تحقیقی طور پہ کیسے بیان کر سکتے ہیں، جبکہ ہزاروں سال بعد بیان کرنے والا شخص نہ خود پڑھا لکھا ہے اور نہ اس کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ بھی پرانا یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ کس طرح سے ہوا ہے، اور اس کے جو ابتدائی حالات ہیں وہ کیا تھے، درمیانی حالات کیا تھے، اور پھر اس کا انجام کیا بنا۔ یقیناً یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بتایا ہو۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا جو آپ کے نبی برحق ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس واقعہ میں یہ بھی ایک سبق ہے کہ انسان اپنے طرف سے تدبیر کرتے ہیں، اللہ نے انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان تدبیر کر رہا ہوتا ہے اور تقدیر اس کے سامنے کڑا ہنس رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تدبیر کرنا چاہی، اس کو والد کے نظروں کے سامنے سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ والد کے توجہ تمام تر بجائے یوسف کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن جو تقدیر کو، جو مولائے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے غریب خانے سے نکالنا ہے، یہ مشام کے غریب خانے سے نکالنا ہے، اور اس کو مصر کے صرف یہ نہیں کہ زمین پر باعزت مرتبہ دینا ہے بلکہ وہاں کا ایک خود مختار حکومت بھی اس کے دست اختیار میں دینا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بھائی کیا چاہ رہے تھے، آپس میں ان کے مشورے کیا تھے، اللہ کیا چاہ رہا تھا، ہوا وہی جو اللہ کا چاہت تھا۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے، ایک میرے چاہت ہے، ایک تیرے چاہت ہے، اگر تو اپنے چاہت اور اپنی مرضی کو میرے چاہت اور میرے مرضی پہ قربان کر دے گا تو میں تجھے وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیرے چاہت ہے، اور تجھے وہ بھی ملے گا جو میری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو اپنے چاہت پر میرے چاہت کو قربان کر دے گا، میرے مرضی کو قربانی کا بکرا بنا لے گا اور اپنی مرضی اور منمانی کرتا پھرے گا، تو میرے بندے تجھے وہ بھی نہیں مل سکے گا جو تیرے چاہت ہے، تو اس سے بھی محروم رہے گا جو میرے چاہت ہے، تھکا دوں گا تجھے،
اور تو ناکامی سے ہمکنار رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر جو اپنے چاہت کو قربان کر لیتے ہیں، اللہ ان کو ان کا چاہت بھی عطا فرما لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا چاہت بھی عطا فرما لیتا ہے۔ تو بھائیوں کی اپنی چاہت تھی، انہوں نے اپنے اس چاہت پر سب کچھ کو قربان کر دیا، والد صاحب کو بھی تکلیفیں دی، بھائیوں کو بھی غم میں مبتلا کیا، کیا سے کیا انہوں نے قصے گڑھ رکھے، لیکن ہوا وہی جو اللہ کی چاہت تھی۔ نامراد ہو گئے وہ کہ جنہوں نے اپنے چاہت کو سب کا چاہت بنانے کی کوشش کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔